اگر اس کی لت لگ گئی تو آپ لاکھ کوشش کیجئے، آپ کے جانکاری میں نہیں ہوگا اور آپ کی بیٹی بازار سے موبائل بھی خرید لے گی، آدھا پیسہ خود لگائے گی، آدھا اس کا بوائے فرینڈ دے گا۔ آپ کے ریچارج کی ضرورت نہیں ہے، ریچارج تو آپ اس لڑکی کا بوائے فرینڈ ڈلوائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابھی گرمیاں گئیں، سردیوں کے دن آنے والے ہیں، ہمارے گھروں کی بہن بیٹیاں لحاف کے اندر منہ ڈھکے ہوں گی، ہم سوچ رہے ہوں گے یہ سو رہی ہیں، لیکن وہ لحاف کے اندر واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہوں گی، رات بھر ان کی چیٹنگ ہو رہی ہوگی، ان کی بات چیت چل رہی ہوگی۔ یہ دن اب ہمیں دیکھنا پڑیں گے، کیونکہ ان حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اور اس نتیجے پر ہم نے خود اپنی بہن بیٹیوں کو پہنچایا ہے، ہمیں یہ دن خود دیکھنا پڑیں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ جو چاہیں، مجھے معلوم ہے سن 1957 کا تقریباً واقعہ ہے، 57 کا واقعہ، 1957 کا، چھوٹی لائن چلتی تھی، چھوٹی لائن گورکھپور سے گونڈا کے لیے چھوٹی لائن ایک چلتی تھی، اور وہ کوئلے والا انجن اس میں لگا ہوتا تھا پہلے۔ تو جب اس میں گاڑیاں، ایک ٹرین، اس کا ڈرائیور ہے محمد قاسم نام کا، سنیے، محمد قاسم نام کا ڈرائیور گاڑی ٹرین چلا رہا ہے، اور جب ٹرین گورکھپور سے بڑھنی اور بڑھنی کو کراس کرتے ہوئے جب وہ کوا پور اسٹیشن کے پاس سے گزری، تلسی پور کے پاس سے ایک پل تھا، اس پل کے پاس کو کراس کرنے کے بعد آگے بڑھتی ہے، تو ٹرین ڈرائیور نے، محمد قاسم نے دیکھا کہ ایک 17-18 سال کی ایک لڑکی دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور وہ ٹرین کی پٹری کے نیچے آ کر لیٹ گئی ہے، خودکشی کرنا چاہتی ہے۔ ٹرین کے ڈرائیور نے ہیوی بریک لگائے، کوشش کی کہ ٹرین کو روکیں، لیکن چونکہ وہ زیادہ دور نہیں تھی لڑکی، اس لیے ڈر تھا کہ ہم بریک، ایک دم تو بریک لگیں گے نہیں، بریک دھیرے ہی دھیرے لگتے ہیں ٹرین کے، لیکن اس نے کوشش کر کے ٹرین کے بریک کو لگانے کی کوشش کی، ہیوی بریک لگائے، اور بریک لگانے میں وہ کامیاب ہوا۔ جب اس نے مڑ پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی میں اور ٹرین کے پہیے میں صرف ایک بالشت کا، ایک بتے کا فرق ہے۔ لڑکی ٹرین کے پہیے کے نیچے ہے، لیکن ایک بالشت رہ گئی ہے، اگر ایک بالشت اور گاڑی آگے بڑھ جاتی تو لڑکی کے اوپر چڑھ جاتی۔ ٹھنڈی سانس لی کہ لڑکی بچ گئی۔ ٹرین کا ڈرائیور نیچے اترتا ہے، اتنے میں کھیت میں کام کرنے والے لوگ اس لڑکی کو بچانے کے لیے جب دوڑتے ہیں تو ٹرین کے ڈرائیور کے ساتھ ساتھ لوگ وہاں جمع ہیں۔ جب اس لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے، اس کی سانس سونگی جاتی ہے، دل کی دھڑکن دیکھی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہارٹ اٹیک سے مر چکی ہے۔ ٹرین اس کی اوپر نہیں چڑھی، لیکن ٹرین کی پہیے کا خدشہ اس لڑکی کو لے ڈوبا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم مریں گے تو کیسے مریں گے، ٹرین چند قدموں پر ہے، اس سے پہلے کہ پہیہ اس کے اوپر چڑھتا اس کو اٹیک پڑا اور وہ مر گئی۔ پہیہ چلنے سے پہلے، چڑھنے سے پہلے وہ لڑکی مر گئی۔ اس وقت محمد قاسم نے یہ بیان دیا کہ آج قرآن کی اس آیت کے اوپر میرا یقین بہت مضبوط ہو گیا، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو، پورا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی اس لڑکی کو بچانے کی، میں نے پوری کوشش کی اس 18 سال کی لڑکی کو بچا کر اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جائے، پوری کوشش کی، اور زندگی میں میں نے اپنی لائف میں اتنے ہیوی بریک کبھی نہیں لگائے، لیکن اس کے باوجود میں اس لڑکی کو نہیں بچا سکا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ کسی کی جان بچانا یا کسی کی جان لینا انسان کے ہاتھ میں ہے، یہ تصور غلط ہے، یہ کسی کی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر کسی کی جان بچانا انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو معاف کیجئے محمد قاسم اس لڑکی کی جان کو بچا لیتا اور کامیاب ہو گیا، لیکن محمد قاسم نے کہا کہ آج یقین ہو گیا اس بات، قرآن کی آیت پر تو پہلے سے مانتا ہوں، لیکن آج مکمل یقین ہے کہ جو ہم چاہیں وہ ضروری نہیں کہ پورا ہو، وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ ہمارے آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ توحید ہمارا رشتہ مضبوط کر، اور دنیا کا ہر مذہب یہی کہتا ہے، دنیا کا ہر نظام ہمیں انسانیت سے جوڑتا ہے۔ السلام علیکم دوستو،
اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ اور مسلمان اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت اور حیا کی اہمیت سمجھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو پیغام آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اسی طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔